آج ہم ہندو تہذیب کے 1500 سال پرانے کھنڈرات دیکھنے جا رہے ہیں۔ آثار قدیمہ کا یہ سلسلہ میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان کیڑی خیسور کے پہاڑیوں میں ہے۔ سڑک سے اترنے کے بعد میں مغرب کی جانب چلا، جہاں میرے سامنے طویل پہاڑی سلسلہ تھا۔ آٹھویں اور 10ویں صدی عیسوی کے دوران یہاں ہندو راجاؤں کی حکومت تھی۔ کیڑی خیسور کے پہاڑیوں پر واقع یہ آثار قدیمہ ایک روایت کے مطابق 1500 سال پرانے ہیں۔ کیڑی خیسور کا یہ پہاڑی سلسلہ راولپنڈی سے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی سڑک کے ساتھ ساتھ کئی میل تک چلا جاتا ہے۔ اس پہاڑی علاقے سے 6-7 کلومیٹر دور بہنے والا دریائے سندھ اس زمانے میں اسی پہاڑ کے ساتھ ساتھ بہتا تھا۔ جنوبی کافر کوٹ کے ان آثار قدیمہ پر اس زمانے میں راجہ تل نامی ایک ہندو کی حکومت تھی۔ اس کا دوسرا بھائی جس کا نام راجہ بل تھا، وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک اور جگہ حکومت کرتا تھا۔ آج بھی اس علاقے کو اس راجہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس علاقے کا نام ہے بلوٹ۔ بلوٹ یہاں سے 3-4 کلومیٹر دور ہے، لیکن وہاں پر کسی قسم کے آثار قدیمہ کے کوئی بھی آثار باقی نہیں رہے۔ راجہ تل کے اس قلعے میں کچھ مندروں کے آثار موجود ہیں اور تقریباً محفوظ ہیں، البتہ موسم کی سختیوں نے ان کے خد و خال کافی بگاڑ دیے ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ راجہ نندپال یہاں کا حکمران تھا اور محمود غزنوی کے لشکر سے اس نے شکست کھائی تھی۔ یہ تباہ حال مندر، جن میں کسی زمانے میں پتھروں کی پوجا ہوتی ہوگی، دیوداسیاں یہاں پر پریوں کی مانند گھومتی ہوں گی، آج بے نام و نشان ہو کر داستان عبرت بنا ہوا ہے، اور اس سناٹے کی آواز یہی کہہ رہی ہے کہ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔
1500 سال بعد بھی یہ تراشیدہ پتھر ایک دوسرے کے ساتھ یوں جڑے ہیں جیسے لوہے کی دیوار ہو۔ ان کی تراش خراش دیکھ کر اس زمانے کے فنکاروں پر خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ ان کے تراشے ہوئے پتھر تو موجود ہیں مگر ان فنکاروں کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ آٹھویں اور 10ویں صدی عیسوی کے دوران اس ویرانے میں ایک شہر آباد تھا۔ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ہندو مذہب کے مطابق وہاں کے لوگ اپنے اپنے انداز میں زندگی گزارتے تھے۔ پھر یہ کیسے تباہ ہوئے؟ کیا محمود غزنوی کے لشکر نے ان کو تاراج کیا یا یہ خدائی عذاب کا شکار ہوئے؟ جو بھی ہوا، بہرحال یہ ایک بستی تھی جو یا تو فطری انداز میں اپنے انجام کو پہنچی یا اپنے گناہوں کی پاداش میں عذاب الہی میں مبتلا ہوئی۔ آج اس دور کے فن تعمیر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کتنے باصلاحیت لوگ تھے۔ مورخین نے جو زمانہ بتایا ہے وہ 8ویں صدی عیسوی سے 10ویں صدی عیسوی کا ہے۔ جبکہ محمود غزنوی کا دور حکومت 13ویں صدی عیسوی میں تھا۔ البتہ محمد بن قاسم 8ویں صدی عیسوی میں برصغیر پاک و ہند میں داخل ہوا تھا، مگر کسی تاریخ دان نے اس حوالے سے محمد بن قاسم یا اس کے کسی مہم جو کمانڈر کا نام نہیں لیا۔ خستہ حال یہ کھنڈرات آپ اپنی حالت پر نوحہ خواں ہیں اور چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ دنیا عالم فنا ہے، خود کو حاکم اور طاقتور سمجھنے والوں کے لیے عبرت کی علامت ہیں۔ کہاں گئے اس قلعے میں محصور تاج و تخت کے وارث، آج جن کا کوئی نام لیوا بھی نہیں، نہ ان کے قدموں کے نشانات ہیں، نہ ان کا کوئی جاہ و جلال باقی ہے۔
ہواؤں کے تھپیڑوں سے بوسیدہ ہوتے تاریخ کے یہ خاموش گواہ کچھ عرصے بعد زمین بوس ہو جائیں گے، اور بہت بعد میں آنے والی نسلیں ان کھنڈرات کو صرف تصویروں میں دیکھیں گی۔ صرف میرے پروردگار کی ذات اقدس ہی باقی رہے گی۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔